Assalamualaikum. I am Professor Dr. Shahla Alvi. I am a psychiatrist, psychotherapist, trauma therapist and yoga instructor. मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एज ए साइकाइट्रिस्ट. पहले मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में वैसा प्रोफेसर पढ़ाती थी, फिर मैं यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ और फुल टाइम जो है वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. और करंटली जो मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ, लोगों को अवेयर कर रही हूँ, वो ट्रॉमा से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस है. आज मैं आपको कोविड के हवाले से जो बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है साइकोलॉजिकल एंड साइकाइट्रिक इलनेस का, वो है ट्रॉमा. हम लफ्ज़ ट्रॉमा को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पे ट्रॉमा जो है वो इस्तेमाल होता है फ़िज़िकल ट्रॉमा, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को चोट लग गई तो हम कहते हैं जी ट्रॉमा हो गया. ये तो एक फ़िज़िकल ट्रॉमा है, लेकिन एक्चुअली जो ट्रॉमा के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं वो इमोशनल इशू से रिलेट करता है. मैं स्टार्ट करती हूँ आपको डिफ़ाइन करके कि ट्रॉमा होता क्या है. ट्रॉमा किसी ऐसे हम इंसिडेंट्स को कहते हैं, आमतौर पे कोई भी हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंट्स हो जो अचानक हो, उसमें हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज़्म के तहत जो है वो कॉम्बैट करती है. लेकिन एक तीसरी सिचुएशन होती है, बाज़ औक़ात हम ना फाइट कर पाते हैं और ना फ्लाइट कर पाते हैं और हम फ्रीज़ हो जाते हैं. जब हम फ्रीज़ हो जाते हैं तो हम रिएक्ट नहीं कर पाते सिचुएशन को, और उस सिचुएशन में जब हम रिएक्ट नहीं कर पाते तो वो हमारे सिस्टम के अंदर एक ब्लॉक आ जाता है और हम इमोशनली उस जगह पे फंस जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि ट्रॉमा दो किस्म के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक ट्रॉमा. तो एक्यूट ट्रॉमा होता है कि अगर सेक्सुअल वायलेंस हुआ आपके ऊपर, रेप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी की लॉस ऑफ एक्यूट ट्रॉमा, एक्यूट एक्सीडेंट में डेथ हो गई, या आपका जो है कोई ऐसी बीमारी हो गई आपको. और एक्यूट ट्रॉमा के और मिसाल जो है वो एक्सट्रीम वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है घरों के अंदर. तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप एस्केप नहीं कर पाते, जिससे आप भाग नहीं सकते और आप फंस जाते हैं. जैसे बच्चे अगर घर में वायलेंस देखते हैं तो वो इमोशनल ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे और वल्नरेबल होते हैं कि वो उससे निकल नहीं पाते. इसके अलावा क्रॉनिक ट्रॉमा होता है. जो क्रॉनिक ट्रॉमा के एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसी फैमिली, ऐसे स्कूल, ऐसे नेबरहुड में रह जाए जो ऑप्रेसिव हो, जो आपके राइट्स को स्नब कर दे, जो आपको आवाज़ उठाने और बोलने और एक्सप्रेस करने की इजाज़त ना दे. बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में रहना, सोशल एक्सक्लूजन में रहना, यानी कि सोशली आप आइसोलेटेड रहें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने घर में या सोसाइटी में, तो उन चीज़ों से क्रॉनिक ट्रॉमा हो जाता है. अब सवाल ये है कि ये ट्रॉमा एग्जिबिट कैसे करता है हमारी लाइफ में, हमें पता कैसे चलता है कि जी हम ट्रॉमा के शिकार हैं. जो लोग ट्रॉमा के शिकार होते हैं वो अमूमी तौर पे इस तरह कहते हैं कि बाज़ औक़ात कोई शख्स हमें कोई बात कह रहा होता है, हम उसको जवाब नहीं दे पाते, यार दिमाग ब्लैंक हो जाता है, यार खामोश हो जाते हैं, यार वो फलाने ने मुझे उठाकर मारा लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं सका, मैं उसको जवाब नहीं दे सकता, मैं आगे से कन्फ्रंट नहीं कर सकता, मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं कर सकता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता या कर सकती. तो ये जो सिचुएशंस हैं इसके अंदर लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं. अमूमी तौर पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को बाज़ औक़ात पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें क्रॉनिक डिप्रेशन होता है. आप घरों में छोटी छोटी मसाइल होते हैं, सास बहू के मसला हो गया, उसमें अक्सर लोग जब कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट नहीं कर पाते, ये वो लोग हैं जो किसी न किसी ट्रॉमा के शिकार होते हैं. अब ये एक्यूट सिचुएशन का जो ट्रॉमा होता है उसका रिजॉल्व करना निस्बतन आसान है कि अगर ट्रॉमा हुआ, उसको अवेयर हुए, आपने एक अच्छे ट्रॉमा थेरेपिस्ट के पास ले गए और कुछ सेशंस होंगे तो वो बेहतर हो जाएंगे. या आप फ़र्ज़ करें कि आपके बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, अब बच्चे ने आपको बताया और आपने उसको फौरी तौर पे हल किया. ये नहीं कि बच्चे को उठा के मारना शुरू कर दिया, आपने जो है प्रेडेटर को पकड़ा, उसको सज़ा पहुंचाई, या उसको जो भी आपने काम करना है किया, तो आपने अपने बच्चे को सिखाया कि उसके साथ उसको तकलीफ़ हुई और आपने मसले का हल कर लिया. तो इवेंचुअली बाज़ औक़ात पेरेंट्स हेल्प करते हैं बच्चों को ट्रॉमा से निकलने के लिए, तब तो हो जाता है. लेकिन वो ट्रॉमास जो क्रॉनिकली हमारे सिस्टम में रहते हैं, या अब्यूज़ हुआ और बच्चे ने कभी नहीं बताया और अब्यूज़ उसका घर में नौकर करता चला गया, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि बच्चा बता नहीं सका. और बहुत दफ़ा ये कॉमन होता है कि बच्चे बताते हैं
اور گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ نوکر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ لائف سرکل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس صورت میں یہ بہت زیادہ مشکل. ایسے بچے شائع ہو جاتے ہیں, ایسے بچے سوشلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, ایسے لوگ جو ہے کلاس میں پرفارم نہیں کر پاتے ہیں, اپنے ورک میں پرفارم نہیں کر پاتے, یا تو وہ وربلی ابیوزو ہوتے ہیں یا وہ ایموشنلی ابیوزو ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک رٹ کے اندر پھنسے رہتے ہیں. جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ ہے کرونک ٹراما. کرونک ٹراما کیا ہوتا ہے کہ آپ اپریسو فیملی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, آپ کی اسکولنگ اچھی نہیں ہے, آپ کرونک پاورٹی میں رہتے ہیں, سوشلی آئسولیٹڈ رہتے ہیں, گھر والے کسی سے ملتے نہیں ہیں, آپ کو کوئی آنا جانا نہیں ہے, کوئی اسٹیمولیشن نہیں ہے, گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے, کوئی ایسی ریسورسز نہیں ہے جس سے جو ہے وہ آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹ رہ سکیں. تو ایسے لوگ آہستہ 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 فریز ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کی وہ سکلز ڈیولپ نہیں ہو پاتی کہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کریں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیفینسو آرمر بنا لیتے ہیں, یا تو وہ بڑے ڈیفینسو ہوتے ہیں, یا وہ شک شبہ کرنے لگ جاتے ہیں, یا وہ ان کو صفائیوں کا خطرہ ہوتا ہے, وہ صفائی کرنے لگ جاتے ہیں, یا وہ لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں, ہر بات پہ اگریس کرنے لگ جاتے ہیں, گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں, یا وہ خود جو ہے وہ ایونچولی ابیوزر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لانگ, اچھا بظاہر ٹراما جو ہے وہ ڈپریشن کی طرح نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کے اندر تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی مجھے رونا آ رہا ہے, میں کام نہیں کر سکتا, 15-20 دن سے یہ چل رہا ہے, پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. ٹراما میں ایک پرسنالٹی ٹائپ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو نکما ہے, یار یہ تو نکمی ہے, یار اس کے تو پیٹ ہلکا ہے, یار یہ تو بات صحیح نہیں کر سکتے, یار یہ تو شائع بہت ہے. یہ بہت ساری چیزیں ٹراما سے ریلیٹڈ ہیں. اب ٹراما کے اندر جو چیز میگرین ٹراما سے ریلیٹڈ ہے, سائیکو سوشل بہت ساری النیسز, فائبرومائلجیا ٹراما سے ریلیٹڈ, آپ کتنی دوائیاں دے دیں وہ نہیں ٹھیک ہوتے جب تک یہ ٹراما پہ ورک نہ ہو. ٹراما ایکٹ کیسے کرتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہوا اور ہم نے ایونٹ کو کمبیٹ نہیں کر سکے, نہ ہم فائٹ بیک کر سکے, نہ ہم اس ایونٹ سے بھاگ سکے, تو باڈی کے جو مسلز ہوتے ہیں اس جگہ پہ اکڑ جاتے ہیں, ایسے کر کے اس طرح کر کے اکڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم فریز ہو گئے. اب وہ میموری جو ہے وہ برین میں نہیں ہوتی اس ٹراما کی, وہ مسل کے اندر آ جاتی ہے. اور جب بھی کوئی سملر سچویشن ہوتی ہے تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں لیٹر آن اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں, وہ فریز ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر پاتے, اور بعد میں وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ جواب دینا تھا, یار مجھے یہ بولنا تھا, یار پیپر آیا میں فریز ہو گیا, مجھ سے لکھا نہیں گیا. وہ کیوں ہوا کہ شاید بچپن میں کبھی کوئی پیپر آیا ہوگا اور آپ نے پیپر نہیں کیا ہوگا, یا چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں گے, یا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا, فیل ہو گئے ہوں گے, گھر میں ڈانٹ پڑی ہوگی, ٹیچر نے کچھ کہا ہوگا, تو وہ ٹراما آپ پروسیس نہیں کر سکے. تو ٹراما مینس کہ کوئی بھی ایسی سچویشن جس کو ہماری طاقت سے بیونڈ ہو, میری کیپیسٹی سے بیونڈ ہو کہ میں اس کو کمبیٹ کر سکوں, وہ ٹراما. کبھی چھوٹی باتوں سے ٹراما ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں والد نے ایسی چھوٹی سی کسی بات پہ ڈانٹ دیا, بچے کو بہت اثر ہوا اس کا, اور لیکن وہ اپنے والد کو جواب نہیں دے سکتا ہے, یا والدہ کو جواب نہیں سکتا, یا ٹیچر کو جواب نہیں دے سکتا ہے, اس کا ٹراما اب اس کے سسٹم میں رہ گیا. اب جب بھی کوئی اس پہ الزام لگائے گا یا کوئی بات ہوگی جو سملر لائنز پہ ہو, اس کو وہ ویسے ہی ریئیکٹ کرے گا جیسے چائلڈہڈ میں کیا تھا, خوف زدہ ہو جائے گا, ڈر جائے گا, کوائٹ ہو جائے گا, یا اگریسو ہو جائے گا. تو میرے لیے ٹاپک بہت قریب میرے اس لیے ہے کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں, اور میں اپنی 20 سال کی پریکٹس میں یہ دیکھتی آئی ہوں کہ بہت سارے لوگ, ان کا ڈپریشن نہیں ٹھیک ہوتا, ان کی انگزائٹی نہیں ٹھیک ہوتی, ان کے سائیکوسومیٹک سمٹمز نہیں ٹھیک ہوتے تھے, اور مجھے بڑی فرسٹریشن ہوتی تھی کہ ایسا کیا ہے جو دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا, بات چیت کے علاج سے یعنی کہ تھراپی سے ٹھیک نہیں ہو رہا. دین آئی جسٹ ہیڈ گون ٹو ابراڈ مینی اے ٹائمز. پھر میں نے انگلینڈ جا کے کورسز کیے, سمجھنے کی کوشش کی, اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یہ ٹراما ہے. اور یہ بالکل کمپیریٹیولی نیور ریسرچز کے اندر ہے کہ ٹراما پورا کا پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات کی جاتی ہے, اور ٹراما جو ہے وہ بات چیت سے نہیں ٹھیک ہو سکتا, دوائی دینے سے نہیں ٹھیک ہو سکتا. وی ہیو ٹو ورک آن ٹراما تھرو باڈی. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل آل آف یو کہ پلیز ہم سب ٹراما کا شکار ہیں کسی نہ کسی طرح. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپنی لائف میں کہیں اسٹک ہو گئے ہیں, وہ ورک وائز, پرسنلی, ایموشنلی, تو کنسیڈر کہ دیر از سم تھنگ وچ از ناٹ نون ٹو دا مائنڈ, لیکن وہ باڈی میں ہے. آپ رجوع کیجئے ان لوگوں سے جو ٹراما تھراپسٹ ہیں,
جو اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. دوائیاں ٹراما میں بالکل مدد نہیں کرتی ہیں. اگر ایسوسیٹیڈ کوئی سمٹمس ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ٹھیک کر سکتی ہیں, ادروائز کچھ نہیں کر سکتی ہیں. اگر آپ کو اریٹیبل باول سنڈروم ہے, کرونک میگرین ہے, فائبرومائلجیا ہے, ہائپوکونڈریاسس ہے, یہ سب کے سب ٹراما سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اور یہ کبھی بھی, میری پریکٹس اتنے سالوں کی, کبھی بھی پراپرلی دوائیوں سے نہیں جاتا. تو لک آفٹر یور سیلف. I practice as a psychiatrist, which means I can give medication to people. I practice as a psychotherapist, which means I can do talk therapy. I practice as a trauma therapist, which means I'm trained to help people to process the trauma through body work. And I am also a yoga instructor, which is also primarily related to trauma. And I realized کہ جب سے میں نے یوگا خود سے کرنا شروع کیا ہے, اور تو یوگا خود بخود, چونکہ یوگا از اباؤٹ باڈی مائنڈ اینڈ سول, تو وہ ایسی انٹیگریشن کرتا ہے اور وہ باڈی کے تھرو ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ٹراما جو ہمارے مائنڈ نے ابھی ایکسیس ہی نہیں کیے ہوتے وہ کھل جاتے ہیں. پرائمرلی وی آر ویری فوکسڈ آن ڈوئنگ ریئل یوگا, ناٹ آن لوزنگ ویٹ. سو please take care of yourself. Don't take trauma as a small thing. Trauma is a big thing in our lives. آپ یوگا کریں, آپ کسی سے ہیلپ لیجئے, ٹراما تھراپسٹ کے جائیے, سائکائٹرسٹ کے پاس جائیے, وہ سائکائٹرسٹ جو کہ اس معاملے میں اویئر ہیں, تو آئی ایم شیور یو ول بی ہیلپڈ. جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور جو میں کو ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں, ہم بڑے ڈفرینٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ زندگی میں وقت مجھے لگتا نہیں ہے کہ جتنے لوگ زندہ ہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا, and which is COVID-19, which is pandemic, which is very unusual ہے, ہماری کیپیسٹی سے بیونڈ ہے اس سے مقابلہ کرنا. تو اٹ سیلف از اے ٹراما. اگر ہمیں کووڈ نہیں بھی ہوا ہے لیکن ٹراما تو ہے. ہمیں لوگوں سے ملنے سے گھبراہٹ ہے, ہمیں گھر سے باہر نکلنے سے گھبراہٹ ہے, کام کرنے سے گھبراہٹ ہے. یہ سب ٹراما ہے کیونکہ ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے مگر دے کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ, یو نو. اب اس کا ایک ٹراما ہے نا, ایموشنل ٹراما, بیکاز سچویشن ہم سے بیونڈ ہے. تو اب یہ جو سچویشن ہے, دس از ویری مچ اباؤٹ ٹراما. بیماری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک اسٹگما بھی کیری ہو رہا ہے. جن کے گھروں میں کرونا آ گیا, لوگ ویسے ہی ڈرنا شروع ہو گئے. اگر 15 دن میں وہ کرونا تو چلا جائے گا لیکن لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے. تو سوشل آئسولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, سوشل اسٹگما بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے. پیپل تھنک کہ وہ لوگوں کو ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی اب اس سے شاید نہیں نکل سکیں گے, ہم سفر نہیں کر سکیں گے, ہم آزاد نہیں پھر سکیں گے, ہم کبھی اپنے, جن لوگوں کی فیملی سپلٹ ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی کہیں اور رہ رہا ہے, کوئی کہیں اور رہ رہا ہے, ان کو لگتا ہے ہم کبھی مل نہیں سکیں گے. تو وہی ٹراما والی چیز کہ میرے سے بیونڈ ہو گئی ہے بات. نہ میں کرونا کو ختم کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے, نہ اس کو واپس لا سکتے ہیں. آل وی آر اسٹک. تو ٹراما از اے ویری پرٹیننٹ تھنگ رائٹ ناؤ, ویدر وی نو اٹ, ویدر وی ایکسیپٹ اٹ اور ناٹ. لوگوں سے گھبرانے شروع ہو گئے, لوگ علاج کرنا لوگوں نے بند کر دیا, اسپتال آنے بند کر دیے, اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دیا. دس از آل سائنز آف ٹراما. ابھی تو شاید ہم نے اپنے امیون سسٹم کو بڑا تگڑا بچا کے رکھا ہوا ہے, لیکن آئی ہیو اے ہنچ دیٹ مومنٹ تھوڑا سا ہمارا پینڈیمک کا جو ہے وہ پریشر کم ہوگا تو بہت زیادہ ٹراما سامنے آئے گا. اور مجھے سب سے زیادہ فکر ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ ہے, کیونکہ ینگ جنریشن کے لیے بہت عجیب سی چیز ہو گئی ہے. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. میں اپنے مقابلے میں دیکھتی ہوں تو جو میرے ٹین ایجر بچے ہیں وہ کہیں گھر سے نہیں نکلنا چاہتے. They have started isolating themselves from their friends, from the families. They don't want to meet anybody. وہ بازار نہیں جانا چاہتے, وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں, ان کو ہر وقت کا ڈر ہے. Now this is trauma. If this keeps going on تو یہ chronic trauma میں بدل جائے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک پیرانوئڈ نیا کلچر ڈیولپ کریں گے جہاں سب کے اوپر شک کیا کریں گے, اینڈ دیٹ از ریئلی سیڈ بیٹ. تو وی نیڈ ٹو بی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اگر کسی کو ایسے ٹراما سمٹمز محسوس ہونے لگ گئے ہیں, ہم اویئر ہونا بہت ضروری ہے اور اس پہ ورک کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.